لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صدق الله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مومنوں پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ کئی خوشیاں اور بشارتیں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ امت مسلمہ کے لیے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایمان والے کو رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ آ رہا ہے، جس تحفے کو ہم حاصل کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے جنت کا حقدار بنائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینہ پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں مجھے برکت عطا فرما اور رمضان تک صحیح سلامت مجھے پہنچا۔ یہ دعا اللہ رب العزت سے رمضان کی آمد سے 2 مہینہ پہلے یعنی رجب کے مہینے سے ہی اس دعا کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ تیاری کر لیں، کچھ اپنا معمول بنا لے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس سال بھی آئے گا اور آ کر چلا جائے گا، آئندہ سال بھی آئے گا اور اس کے بعد بھی آئے گا، لیکن ہمیں ہر سال رمضان میسر ہو یہ ہم نہیں بول سکتے۔ ہمیں ہر سال رمضان کا مبارک مہینہ ملے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ کتنے لوگ پچھلے سال اس امید پر ہوں گے کہ آنے والا رمضان ہم اس رمضان کی بے انتہا قدر و قیمت کریں گے اور اس مہینے کو عبادت سے بھرپور کر دیں گے۔ آنے والا رمضان جو آئے گا اس رمضان میں ہم عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے اور اللہ کو منائیں گے، وہ اس امید پر ہوں گے، لیکن رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے موت واقع ہو گئی۔ تو اس سال اگر رمضان مل رہا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے اور رمضان کا ہم استقبال کرنے والے بنیں۔ رمضان کا ہم استقبال کریں، کیونکہ رمضان مہمان بن کر آتا ہے۔
رمضان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک مہمان ہے جو ہمارے پاس اللہ بھیج رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی قدر کریں اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ رمضان ایک مہینہ تک ہی رہتا ہے اور اس کے بعد رمضان ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق تیاری کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو رمضان جو اللہ کی طرف سے ایک مہمان کی شکل میں ہمیں اللہ عطا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے لیے تیاری کریں، تاکہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور رمضان کے اندر جو نیکیاں اللہ کی طرف سے لٹاتے ہیں اس کو ہم مکمل حاصل کر سکیں، اسے ہم پورا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ورنہ رمضان آئے گا اور رمضان آ کر چلا جائے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ جیسے ہم آج ہیں ویسے رمضان کے اندر بھی ہوں گے اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسی ہی ہوگی۔ اس لیے رمضان کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں۔ عام طور سے 11 مہینہ ہم دنیا کے لیے، اپنے جسم کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ 11 مہینہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم زیادہ مال اکٹھا کریں، کس طریقے سے ہم اپنے جسم کو اچھا بنائیں۔ اسی فکر میں، اسی کوشش میں ہم رات اور دن کا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ہم اس کو نہیں بلکہ اپنی روح کو کس طریقے سے طاقتور بنائیں، اپنی روح کو، اپنے اندرونی کیفیت کو ہم کس طریقے سے مضبوط اور اللہ کا پسندیدہ بنائیں، ہمیں اس چیز کو زیادہ ذہن میں رکھ کر ایک مہینہ گزارنا ہے۔ کیونکہ ہمارا اگر روح کمزور ہوگا، اگر ہمارا باطنی حصہ کمزور ہوگا تو ہم اس باطنی حصے کی کمزوری کی وجہ سے ہم ظاہری حصے کو بھی طاقتور محسوس نہیں کر پائیں گے اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کر پائیں گے۔ رمضان کا ایک مہینہ اگر ہم عبادت میں گزارتے ہیں، رمضان کا ایک مہینہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، رمضان کا ایک مہینہ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتے ہیں، رمضان کا ایک مہینہ اگر جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو ہم ترک کر دیتے ہیں، تو ایک مہینہ چھوڑنے کی وجہ سے، ایک مہینہ ترک کرنے کی وجہ سے، ایک مہینہ ہم نہ کمانے کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی نقصان دنیاوی لائن سے نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بھی بگاڑ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اگر ہم ایک مہینے کی قربانی رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے دیں گے تو ایک مہینے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ رمضان آتا ہی اس لیے کہ بندہ کچھ اس سے حاصل کرے۔ اگر ہم ایک مہینہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم ایک مہینہ کچھ نہیں کمائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ایک مہینے کی وجہ سے اللہ اور ہمیں زیادہ عطا فرما دے، اللہ اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دے، اللہ اور ہماری زندگی میں کاروبار میں برکت زیادہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں، رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے سجانا اور سنوارنا شروع کر دیں، رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اس انتظار میں رہیں کہ کب رمضان شروع ہو اور ہم رمضان کے روزے سے، رمضان کی تراویح کی نماز سے، رمضان کی صبح شام کی ذکر و اذکار سے، رمضان کے عبادات سے، رمضان کی نوافل سے، رمضان میں کی جانے والی قرآن کی تلاوت سے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم ابھی سے اس امید میں بیٹھے رہیں، اور یہی ایمان والے کا ایک نشانی ہے، ایمان والے اسی امید میں رہتے ہیں، اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ رمضان کب آئے اور ہم رمضان میں عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو ہم منا لیں، اسی امید میں ایمان والے رہتے ہیں۔
کیونکہ نبی علیہ السلام رمضان سے 2 مہینہ پہلے رمضان کے لیے دعا کرنا، رمضان کے لیے نبی کا رمضان سے 2 مہینہ پہلے رمضان کو مانگنا، یہ امت کے نام ایک پیغام ہے کہ اے میری فالوور، اے مجھے فالو کرنے والوں، اے میری اتباع کرنے والوں، تم اس غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا کہ رمضان آئے اور ہم تیاری نہ کر لیں اور ہمیں رمضان کی ساری برکتیں، رحمتیں اور نیکیاں ہمیں مل جائے۔ اس غلط فہمی کا تم شکار مت ہو جانا۔ یہ اللہ کے رسول ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ورنہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی کو تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نبی کا تو ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک سال، بلکہ پوری زندگی نبی کا اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی رضامندی میں ہی گزرتا ہے۔ لیکن نبی کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ نبی کیوں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی کیوں رمضان کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ تاکہ میری امت مجھے دیکھ کر اللہ سے رمضان کو مانگنے والے بن جائے، تاکہ مجھے دیکھ کر میری امت رمضان کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے بن جائے۔ یہ ہمارے لیے نبی کا یہ عمل ہے، نبی کے لیے وہ عمل نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے بھی اور اپنے معمولات کو بھی رمضان سے پہلے اس کی ترتیب، ایک منظم ترتیب ہم اس کو دے دیں، تاکہ رمضان کے اندر، رمضان شروع ہونے کے بعد ہمارے بیچ میں ہمارا دکان یا ہمارا مکان یا ہمارا معاملات بیچ میں کوئی خلل انداز پیدا نہ کرے۔ یہ اگر ہم کریں گے تو آنے والا رمضان ہمارے لیے باعث خیر و ثواب اور نجات کا ذریعہ بنے گا، اور جنت جانے کا بھی ذریعہ بنے گا، اور اللہ کی خوشنودی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن کا نزول فرمایا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ قرآن مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کہا، وہ قرآن مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کہا، اس قرآن کریم کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مبارک مہینے میں اس کا نزول فرمایا۔ بتاؤ کتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن جیسا مقدس کتاب کا نزول ہوا ہو، اس مہینے کا مقدس ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنا معمول بنا لیں، رمضان سے پہلے اپنا خرید و فروخت کا ایک ترتیب دے دیں کہ ہمیں کتنا کام کرنا ہے، کتنا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں کتنے بجے دکان کھولنا ہے، کتنے بجے دکان بند کرنا ہے۔ کیونکہ رمضان تو اس لیے آتا ہے تاکہ وہ بندہ اور مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاملات کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے تجارت کو چھوڑنا فرض قرار نہیں دیا، ورنہ اللہ چاہتے تو اللہ فرض قرار دے سکتے تھے کہ تم روزہ رکھو تو کاروبار نہ کر سکو، تم روزہ رکھو تو خرید و فروخت نہ کر سکو، تم روزہ رکھو تو دنیاوی لائن سے کوئی بھی کام نہیں کر سکو، تمہیں دن بھر رمضان کے مہینے میں مسجد میں ہی رہنا پڑے گا روزے کی حالت میں جب تم ہوں گے۔ اللہ یہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کا یہ ہمارے اوپر ایک الگ سے کرم ہے، ایک الگ سے احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خرید و فروخت کی بھی اجازت دی ہے، اللہ نے ہمیں کام کاج کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اللہ نے ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی مہلت دی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنا دور چلے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری تراویح کی نماز چھوٹ جائے، ہماری فرض کی نماز چھوٹ جائے، ہمارے معمولات چھوٹ جائے، ہمارے ذکر و اذکار چھوٹ جائے، قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے۔ اتنا دور نہیں جانا چاہیے۔ ایک لمٹ، ایک حد ہم مقرر کریں، اتنا گھنٹہ ہمیں کام کرنا ہے، اتنا گھنٹہ ہمیں آرام کرنا ہے، اور اتنا گھنٹہ ہمیں رمضان کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ ہم اس طریقے سے کام کریں، اور جب رمضان شروع ہو جائے تو ہم روزہ رکھ کر اللہ کو منائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے ایک ایک پریشانی کو بتائیں اور اللہ سے پوچھیں۔ اللہ تو دینے کے لیے مہینہ لاتے ہیں، اللہ ہمیں جب دینا چاہتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ لاتے ہیں۔ اللہ جب ہمیں جب معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ یہ رمضان کا مہینہ میں عطا فرماتے ہیں، ورنہ رمضان کا مہینہ نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تبھی تو اللہ ہمیں رمضان دے رہا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جیسے ہی رمضان آئے ہم روزہ رکھیں گے، جیسے ہی رمضان شروع ہو رمضان کے اندر ہمارا معمول ایک اور ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان اور قرآن کی نسبت بہت قریب قریب ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے اندر روزانہ کم از کم ایک پارہ، ایک جز روزانہ اپنے معمول میں کم از کم ایک جز روزانہ ہم پڑھیں۔ اگر ہم ایک جز روزانہ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک مہینے کے اندر ہم ایک قرآن کو ختم کر پائیں گے، بآسانی ایک قرآن کو ہم ختم کر لیں گے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں اور وسعت دے، اللہ ہمیں اور اگر طاقت دے، استطاعت دے، تو آپ اپنے حساب سے 2 پارہ، 3 پارہ، 4 پارہ، 5 پارہ روزانہ کی تلاوت میں اس کو شامل کریں، لیکن ایک پارے سے تو کم ہمارا معمول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے، روزانہ 2 قرآن۔ بتائیے، صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن، اور شام سے لے کر پھر فجر کی نماز تک ایک قرآن، روزانہ 2 قرآن، اور ایک مہینے کے اندر پورے رمضان کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ بتائیے، 60 قرآن کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج ہم سے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، آج ہم سے ایک سورت نہیں پڑھی جاتی، آج ہم سے ایک لائن قرآن کی نہیں پڑھی جاتی۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، اور اس کے بھی معمول آج جتنی مصروفیت ہمیں ہے، آج جتنی تقاضا ہمارے ساتھ عائد ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے ساتھ مصروفیت تھی۔ آج تو ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آج اس دور کے اندر ہم گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں، ایک دن کا کام 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتا تھا۔ جو کام گھنٹوں میں کیا جاتا تھا اس کام کو گھنٹوں میں کرنا پڑتا تھا، اس کام کو گھنٹوں میں کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے کام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ روزانہ کے جو اعمال تھے، قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر و اذکار ہو یا نوافل ہو، ہر چیز کو کما حقوں وہ ادا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور جیسے ہی رمضان آئے روزے کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے جو بھی آپ سے ممکن ہو سکے اس چیز کو رمضان کے اندر کریں اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارے لیے دنیا و آخرت کا ذریعہ بنے اور جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔